سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اسی طریقے سے وہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے اتارا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں متقین کی صفات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، اور کل کے درس میں ہم نے ان کی پہلی صفت ایمان بالغیب کو پڑھا۔ آج دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ ان متقین کی ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یقیمون الصلاۃ کہا ہے، یصلون یا یؤدون نہیں کہا، یہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں، یہ لفظ نہیں کہا بلکہ یقیمون الصلاۃ کا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے یقیمون الصلاۃ کا؟ ایک معنی تو یہ ہے جس کو مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کی تفسیر کے ذیل میں انہوں نے بیان کیا۔ ان کا قول ہے کہ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ہر طرح کے سنن، مستحبات اور دیگر جو اس کی چیزیں ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاح۔ یعنی نماز کے جہاں انسان نے فرائض، واجبات وغیرہ کو پورا کرنا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے سنن اور مستحبات کی بھی رعایت کرے، ہر چیز ایکوریٹ ہو، ہر چیز ٹھیک ہو، تو وہ اقامت صلاح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر جناب انسان کھڑا ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ جناب والا کوئی اور صحیح طریقے سے کچھ ہی پڑھی جا رہی ہے، بس صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں فزیکلی طور پر آپ یہ کہہ لیجئے ایک ایکسرسائز ہے، وہ جو ادھر آ کے کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک رول پلے ہے وہ جو اوپر نیچے ہونے کی شکل میں کر کے وہ کیا ہے چلا جاتا، وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اقامت صلاح کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا
کہ دوسرا معنی اقامت صلاح کا یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنا۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی اختیار کرنا، اس کو ہمیشہ پڑھنا۔ اور قائم کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت اس نماز کو کیا کرے، ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یا جمعہ کے جمعہ پڑھ لی، یا عید کی عید پڑھ لی، یا کبھی فرصت مل گئی تو دل نے چاہا تو پڑھ لی، نہیں تو ورنہ چھوڑ دی۔ یہ اقامت صلاح نہیں ہے، یہ اقامت صلاح۔ اقامت صلاح کا معنی یہ ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ نماز کو اور نماز کی تمام سنن، مستحبات، فرائض وغیرہ کو بجا لاتے ہوئے ادا کرنا، یہ اقامت صلاح کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، باقی یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں وہ کسی اور انشاءاللہ آگے کسی درس میں بیان کی جائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت ان کی یہ بیان کی کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات ہے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تھے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو ان کا کوئی بینک بیلنس تھا یا وہ ساتھ لے کر آئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ان کو یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے ان کو رزق دیا ہے، تو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ کیا کرے، خرچ کرے۔ پھر اس خرچ کرنے کی مقدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، مقرر کر دی ہے، مقرر کر دی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کی شکل میں مقرر کر دی کہ آپ نے صرف 2.5% کیا کرنا ہے، آپ نے رکھنا ہے، باقی جو ہے 97.5% آپ نے اپنے پاس کیا ہے رکھنا ہے، آپ کا ہے، 2.5% آپ نے دینا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ خرچ کرنے کے اندر سب سے پہلا حصہ تو زکوٰۃ کا ہے، پہلا حصہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اور بھی کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں کیا کرے، خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ایک اور زاویے سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان لوگوں کے مالوں کے اندر سائلین اور محروم کا بھی حق ہے۔ وہ سب حضرات سامعین اکرام، حق کسے کہتے ہیں؟ حق یہ ہوتا ہے کہ کسی کی چیز کے اندر باقاعدہ اس کا حصہ ہونا۔ اب مثال کے طور پر بیوی ہے، بچے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی بیوی بچوں کا حق ہے کہ آپ ان پر کیا کریں، خرچ کریں، ان کا نان نفقہ پورا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا ہے، حق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے مالوں کے اندر ان سائلین کا بھی کیا ہے، حق ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مما رزقناہم کے اندر مما لے کر آئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا کیا کرے، خرچ کر دے، لیکن ضرور کیا ہے، خرچ جو ہم نے دیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، بلکہ کیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر اس خرچ کرنے کے اندر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور دیگر جناب والا قربانی آگے، اس کی کھال وغیرہ کا مصرف آ گیا، یا اسی طریقے سے دیگر کسی کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے رشتہ داروں کے، کسی کو مکان بنا کر دے دیا، کسی کو جناب والا کوئی اور اس کی کوئی ضرورت تھی اس کو پورا کر دیا۔ ہر انفاق فی سبیل اللہ کی جو مد ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر کیا ہے، وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر جو بخل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برکت سے کیا ہوتا ہے، جو بخل ہوتا ہے وہ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، مال کی محبت انسان کے اندر سے نکلتی ہے، اور دوسروں کا احساس جناب اللہ انسان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اپنے اڑوس پڑوس، ملنے ملانے والوں کے اندر ہر ممکن طریقے سے جو بھی ہو سکتا ہے ان پر خرچ کرے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ، مشہور مفسر قرآن، 6 صدی ہجری کے مشہور مفسر قرآن غالب، وہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ انسان مال کو خرچ کرے، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس قسم کی بھی صلاحیت دی ہے وہ اپنی اپنی صلاحیت کو ویسے کیا کرے، خرچ کرے۔
کسی کو مال کی صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے، کسی کو عقل کی صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ جس انسان جو اس کے پاس صلاحیت ہے وہ اسی کے مطابق کیا کرے، خرچ کرے، ٹھیک ہے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی ہے، وہ دوسرے کے رہنمائی مشورے وغیرہ کے اندر کر دے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ دوسروں کی اس طرح جسمانی طور پر ہیلپ کر کے ان کی کیا کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اور وغیرہ ذالک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو خرچ کر دینا، یہ بھی حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر آ جاتا ہے۔ آگے مومنین کی ایک اور صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، چوتھی صفت کو بیان وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی صفت یہ بیان کی، ٹھیک ہے، کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی جو حضرات انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی وہ کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا وہ برحق ہے۔ اب ہمارا اس پر کتنا ایمان ہونا چاہیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر کتنا ایمان ہونا چاہیے۔ اس چیز کو ذہن نشین رکھیے گا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائیں، چاہے وہ تورات، انجیل، زبور کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دیگر صحائف کی شکل میں ہوں، ہمارا ان پر اتنا ایمان اور یقین ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برحق کتابیں تھی، جو ان میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے وہ بالکل برحق تھے، اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے لوگوں کے لیے وہ برحق تھے، اور اتنا ایمان رکھنا ضروری۔ اور یاد رکھیے گا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار وہ دائرہ ایمان سے نکال دیتا ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دے گا تو یاد رکھیے گا وہ دائرہ ایمان سے کیا ہے، نکل جائے گا، سمجھے نا۔ اسی طریقے سے یہ تو اجمالی طور پر ان پر ایمان ہے، باقی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ کیا تھا، کیسے تھا، وہ ہمیں دوسرے نمبر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا بما انزل الیک، یاد رکھنا اس پر ایک ایک چیز پر ڈیٹیل کے ساتھ ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث مبارکہ کی شکل میں ہو، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کے الفاظ اور میننگ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جناب اعلیٰ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اس کے میننگ جو ہیں، اس کے جو معانی اور مفاہیم ہیں، جو معنی اور مفہوم ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے دونوں چیزوں پر کیا رکھنا ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت پر بالتفصیل ڈیٹیل کے ساتھ ایمان۔ اگر ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو یاد رکھے گا کہ وہ آپ کو ایمان سے کیا کہتے ہیں، حالت کفر کے اندر کیا ہے، لے جائے گی، ایمان سے لے جائے گی۔ ایک اور چیز جو اہم ہے، جو یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب بتا رہا ہے کہ جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر آیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا گیا جو آپ پر نازل کیا گیا یا آپ سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، ٹھیک ہے نا، ما انزل من قبلک۔ کہیں بھی کسی آیت کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اس چیز پر بھی ایمان لانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا اس پر بھی ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں پورے قرآن مجید کے اندر اٹھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ٹھیک ہے نا، کہ پہلے کی جو باتیں ہیں لیکن بعد کی کسی نبی کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، بلا شک و شبہ، بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی بحیثیت نبی کوئی آئے گا، بحیثیت نبی کوئی آئے گا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایک اور ان کی صفات، آخری صفت کو یہ بیان کر دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام،
یہ وبالآخرۃ هم یوقنون کا اجمالی تذکرہ تھا. اجمالی تذکرہ تو الذین یؤمنون بالغیب کے اندر آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود الگ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ذکر کیا ہے. یہ آخرت کا دن وہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے. یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں مشرکین کیا کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے کہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا یا قیامت کا آنا یا یہ ساری چیزیں یا دوبارہ حساب و کتاب ہونا، دوبارہ یہ کوئی چکر نہیں ہے، یہ کوئی چکر نہیں ہے. دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یا حساب و کتاب کا ہونا یہ کوئی چکر نہیں ہے. بس جو مر گئے کھپ گئے ختم ہو گئے، بس یہی وہ کہتے. لیکن اگر انسان کا عقیدہ آخرت نہ ہو، قیامت کا کانسیپٹ اس کا نہ ہو، تو کوئی انسان بھی جناب اعلیٰ کیا ہے وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرے گا. جب ایک آدمی کو پتہ ہے، خود احتسابی کا ڈر ہوتا ہے، پتہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، مجھ سے ڈیٹیل لی جائے گی، ہاں بھئی یہ کیوں کیا کیسے کیا اس کے بارے میں بتاؤ. کوئی کسی دکان کا ملازم ہو تو مالک اس سے پوچھ سکتا ہے، ہاں بھئی بتاؤ کیا بیچا، کیا سیل کی ہے، کیا پرچیز کیا، کیا جناب اعلیٰ اس کا نفع نقصان کیا ہوا ہے، تو وہ ڈیٹیل بتائے گا. اگر اس کو پتا مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا تو وہ تو جناب اعلیٰ کیا کرے گا، کبھی بھی کیا کہتے ہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کرے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ آخرت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کہ جس میں تمام لوگوں کو یہ خدا خوفی کا کیا ہے ڈر ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کے ہاں خدا خوفی کا کوئی ڈر ور نہیں ہوتا، پھر وہ انسانیت سے بھی کیا ہے گیا گزرے ہوتے، انسانیت سے کیا ہے گر چکے ہوتے ہیں. ان کے ہاں کوئی یہ چیز نہیں ہے. پھر وہ چاہے ظلم کریں، چاہے وہ ڈاکے ڈالیں، چوریاں کریں، زنا کریں، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا. ان کو نہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم نے کسی کو اس بات کا کیا ہے جواب دینا ہے. جس انسان کے اندر جناب اعلیٰ اس بات کا احساس ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور جواب دہی ہوگی، تو وہ سر عام تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی کمرے کے اندر چھپ کر بھی کیا ہے کوئی گناہ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ساری دنیا سے اوجل ہوں لیکن کوئی ذات پھر بھی مجھے کیا ہے دیکھ رہی ہے، پھر بھی کچھ کیا ہے. اسی فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ لاسٹ ڈے جو ہے، دا اینڈ جہاں پر ہوگا دنیا کا، آخرت کا، مرنے کے بعد زندہ، اس پر وہ بھرپور کیا ہے یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ در حقیقت کیا ہے کامیاب ہیں. گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو اللہ تعالیٰ سے ایک پروگرام مانگا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ خد و خال بیان کر دی، اس کی ڈیٹیلز ہی بیان کر دی. کیا بیان کر دی کہ اگر آپ صراط مستقیم کو چاہتے ہو نا، یہ چیزیں ان کو آ جاؤ تو آپ کو صراط مستقیم کیا ہے مل جائے گا. تو جب ہم صراط مستقیم پر آ جائیں گے ان چیزوں کو اپنا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر مہر لگا رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ ہی لوگ پھر کیا ہے ان صفات کو اپنانے والے ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی لوگ کیا ہے کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.